اب آپ کو ٹماٹر تلاوت کا کرنی ہے یہاں سے جی 164 سے. وہی قالت سے نا. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم. تو جو ہے ہم پہلے بھی یہ پورا قصہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اس میں 3 طرح کے لوگ تھے ہیں. کون سے 3 طرح کے لوگ تھے؟ ایک تو وہ کہ جو کھلی نافرمانی کر رہے تھے اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے اپنی دنیا کے فائدے کے لیے. دوسرے کون تھے؟ جو خود تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے لیکن جو ہے دوسروں کو روک بھی نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میری بلا سے جو کرنا ہے کریں ہم، یعنی کہ بس اپنی فکر کرو ہم، کہ تم دوسروں کی فکر میں کیوں مر رہے ہو، تم بس اپنی فکر کرو. تو یہ ان میں سے تھے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے. اور تیسرے کون لوگ تھے؟ جو خود بھی جو ہے نافرمانی نہیں کر رہے تھے، دوسروں کو بھی روک رہے تھے. تب دیکھیں عذاب جو ہے پہلے 2 طرح کے لوگوں پر آیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَلَمَّا أَتَوْا مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہے نا. تو وہ جو ہے وہ ذلیل بندر بن جاؤ ان کو کہا. اب دیکھیے وہ یہ اس وقت کا عذاب تھا. اور کیونکہ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں بعض دفعہ، اور ظاہر ہے اب ہم لوگ جڑے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں پتہ چلی ہیں. ایک دفعہ کسی نے پہلی دفعہ یہ قصہ سنا تو کہنے لگیں کہ اچھا تو پھر جبھی کہتے ہیں وہ ڈارون کی تھیوری کہ ہم بندر کی اولاد ہیں. تو حالانکہ وہ تو سب ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، تو ان کی کوئی نسلیں پھر نہیں بچی تھیں. اور وہ ان کی شکلیں بھی ایسی بگڑی تھیں کہ وہ پہچانے بھی جاتے تھے. جیسے کارٹون نہیں بنا دیا جاتا کہ کارٹون بھی ہوتا ہے، شکل بگڑی بھی ہوتی ہے، پھر بھی ہم پہچان پاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بچائے کہ کوئی اس قسم کا عذاب ہو، لیکن ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ بندروں کی نقالی، بندر کی ساری خصوصیات اپنائی ہوئی ہیں کہ اسلام نے ہم کو واضح احکامات دیے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن ہم دوسروں کی نقالی میں جو ہے وہ اپنے دین کو بھول جاتے ہیں. تو اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا حال بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ قِرَدَةً خَاسِئِينَ والا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اگر ہم کر رہے ہیں تو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ قیامت تک جو ہے ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے نا. اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید پلٹ آئیں. یعنی طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور سوچیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ڈسکس کر چکے. مغضوب علیہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ ہم پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ یہودی ہیں، لیکن دراصل یہ ہم ہی ہیں. یعنی ہم لوگوں پر بھی تو ذلت اور مسکنت، ہمارا حال بھی تو مغضوب علیہم والا ہو گیا ہے نا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا راستہ، وہ صراط مستقیم، وہ سوائے سبیل چھوڑ دیا ہے اور ہم دوسروں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ جو ضربت علیہم میں کیا تھا؟ ڈائسپورا، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کیا ہے، فرقوں میں تقسیم کیا. ہولوکاسٹ ان کو جو ہے زندہ جلایا گیا، انکویزیشن ان کو جو ہے زبردستی میں جو ہے وہ عیسائی بنایا جا رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کی قیام گاہ تو بس متقی لوگوں ہی کے لیے ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. آیت نمبر جو ہے یہ جو ہے 166 ہے نا یہ. اور والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور یہ آیت نمبر 169 تھی، وہ 169 اور 170. یہاں پہ دیکھیے کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. ایک لفظ ہوتا ہے مس، ہے نا، مس کا مطلب ہے چھونا، اور میم سین کاف مس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا. اور مضبوطی سے پکڑنا بار بار یہ ہم نے پڑھا کہ احکامات پر عمل کرنا. اور پھر وہی قصہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے کوہ طور کو مسلط کر دیا اور کہا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے. جیسے بچہ اگر پڑھے نہیں، ایگزام قریب ہو تو ہم کہتے ہیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہیں.
تو اس طرح ان کو زبردستی بھی ایک طرح سے ہے کہ کتاب کو مضبوطی کے سامنے سے ساتھ تھامنا اور نصیحت پکڑو. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فی، جو کچھ اس میں سے نصیحت پکڑو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کتنی زبردست ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا. کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے. چاہے ہمارا کوئی بھی لیول ہو، اور جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں ہمارا لیول بڑھتا جاتا ہے، اس سے آگے ہم چیزیں اور جو ہے، جب شروع میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا حال یہی ہے جیسے ہم سمندر کی طرف جاتے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں نا، اور جیسے آگے آگے جاتے جاتے ہیں اور پھر ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں، اور جیسے سمندر کے اندر تو کیا کیا پرلز اور کیا کیا چیز نظر آتی ہیں نا. تو وہی کہ ہم جو ہے کس طرح کی نصیحت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے اوپر ہے. تو یہ پورا وہی والا قصہ ہے جو آیت نمبر 171 میں. اور اب آیت نمبر 172، اس کے بارے میں ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، لیکن اصل میں یہ قصہ یہیں پہ ہے، وعدہ الست. یہ کون سا رکوع ہے؟ یاد کر لیں، سورہ اعراف کا 22واں رکوع. وعدہ الست کا ذکر ہے. کوئی پوچھے کہ وعدہ الست کہاں لکھا ہے، کیونکہ کبھی آپ کسی کو بتانے چلیں گے لوگ کہیں گے کوئی نہیں لکھا، پتہ نہیں کہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ روحوں سے وعدہ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو جمع کر کے کیا پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور رب کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا ہے نا، ربوبیت. قالو، تو سب نے، ہم سب نے کیا کہا تھا کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عالم ذر. عالم ذر، ذریت ہم اس کو کہتے ہیں نا، اولاد کو. تو اس کے بعد کی ساری نسلیں، یعنی کہ ہمارے بعد ہم سے پہلے سب اس میں عرفات کا میدان تھا. اب دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان ہی پھر شاید حساب کتاب کا ہوگا. یہ وعدہ الست ہے، 22ویں رکوع میں ہے، اور اس کو عالم ذر، عرفات کا میدان ہے. یہ سب ہم کو پتہ ہونا چاہیے. اور دیکھیے کبھی کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ کسی سے ہم پہلی دفعہ ملے ہوتے ہیں، لگتا ہے شاید ہم نے اس کو کہیں دیکھا ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے لگتا ہے. تو وہ معرفت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے حق کی معرفت انسان کے نفس میں رکھی ہے. اور ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ سارے بچے جو ہیں فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، پھر ان کا معاشرہ جو ان کو یہودی نصرانی یا کچھ اور بناتا ہے. اسی لیے اب جو ہے وہ کنورٹڈ نہیں کہتے، ریورٹڈ کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے. تو یہ ہم نے اس لیے کہا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہے نا. کیونکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کو شرک سے دور کرتے ہیں. تو شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے. تو آپ ہم کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو بھائی تم کو تو جو ہے وہ پیدائشی مسلمان بنایا گیا تھا. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ دیکھیے جتنے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو واقعی ہمارا دل وہ ہوتا ہے کہ ہم پلٹ کے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہر چیز اللہ کی طرف پلٹنے والی ہے. اب اس کے بعد جو قصہ ہے یہ بہت ہی ڈرانے والا ہے. آیت نمبر جو ہے یہ ہے 176 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو. یہ 175 اور 176 آیت ہے، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر ان کی پابندی سے نکل بھاگا. اب نام تو لوگ بہت سے لوگوں کے لیتے ہیں، امیہ بن ابی اسلط کو بھی لیتے ہیں اور بھی، لیکن اصل میں یہ ہر وہ شخص جو اپنی فطرت کو، رب کو چھوڑ کر دنیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ کہ ہم نے جو ہے اس کو اپنی آیات کا علم دیا تھا مگر وہ اس میں سے نکل بھاگا. فَانْسَلَخَ. اور پھر جو ہے کیا ہوا، جب وہ اس میں سے نکلا تو شیطان پیچھے پڑ گیا. شیطان تو اس طاق میں رہتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ غاوین میں ہو گیا، بھٹکنے والوں میں. اگر ہم چاہتے تو اس ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، لیکن اس کو تو بلندی چاہیے ہی نہیں تھی. وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. اخلد الی الارض واتبع هواه. اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کتا ہے نا،
کتا، کتے کسی تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے ہیں، اور اسے چھوڑو تب بھی زبان لٹکائے. کتے کو دیکھیں چاہے اس کا پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو تو بھی اس کی زبان جو ہے وہ ہانپ ہی رہا ہوتا ہے وہ. اور اسی لیے محاورتاً کہتے ہیں کہ فلاں دنیا کا کتا ہے، اور حدیث ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے. کتنی جو ہے خطرناک بات ہے. اب ذرا اس کو تھوڑا سا جو ہے ہم دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، تو ہمارا جسم جو ہے وہ اس میں کیلشیم، فاسفورس، آئرن اور کیا کیا چیزیں، اور ہمارا جسم جو ہے وہ زمین کی طرف، دنیا کی طرف جاتا ہے. اور ہماری روح جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے، اور وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، وہی الہی کی طرف. تو روح اللہ کی طرف سے اور جسم کی کمپوزیشن زمین سے. تو ہماری روح تو چاہتی ہے، روح کو ہم پیاسا رکھتے ہیں اور جسم کو خوب سجاتے سنوارتے رہتے ہیں. جسم کی قبر میں روح دفن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ جو ہے ہم اپنے جسم کی قبر میں سے جو ہے روح کو نکالیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، وہی الہی سے جوڑیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فقصص القصص، تم یہ باتیں ان لوگوں کو بتاؤ، سناتے رہو بار بار. دیکھیں کسی کو کبھی کوئی چیز کلک کر جاتی ہے نا، وہی بات جو کئی دفعہ کہی ہوتی ہے، ایک دفعہ نہیں کرتی، دوسری دفعہ ہو سکتا ہے 10ویں دفعہ کر جائے، تو 100ویں دفعہ کر جائے، ہے نا. تو شاید یہ غور و فکر کریں. اور یہ بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس تم سناتے رہو، یہ لوگ غور و فکر کریں. یہ بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اور جس کو جو ہے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و مراد ہوتا ہے. ظاہر ہے کس کو محروم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جو خود جو ہے وہ محروم ہونا چاہے گا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو محروم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ تو ہم عمل کریں گے ہی نہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ وہ جہنم میں ہی جائیں ہیں. پھر یاد کریں مشیت اور رضا کی بات ہے نا. اب ان کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی عربی بہت زبردست ہے. 179 لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. کہ ان کے پاس دل ہیں، دماغ ہیں، مگر نہ تو وہ محسوس کرتے نہ سوچتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. ان کے پاس کان ہیں وہ سنتے نہیں. وہ تو جیسے جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. ہائی لائٹ کریں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر. اور یہ وہ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ رہنمائی سے محروم شخص کی صفات ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آیت نمبر 180 ہے کہ جب ہم دعا مانگیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، اس کو اچھے ناموں سے پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے نام رکھنے میں جو ہے وہ، یعنی کہ یلحدون کا لفظ آیا کہ اللہ کے نام جو ہے مشرکین نے بگاڑے تھے کہ عزیز سے عزا اور منان سے جو ہے منات ہیں. تو ہم بھی جب دعا مانگیں تو خوب خوب اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ، یا غفور الرحیم، یا حی القیوم، اس طرح سے نا، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ سنے ہماری بات اور ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں. یہ کس کا جواب دیا جا رہا ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجنون اور شاعر کے الزامات لگائے جاتے تھے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو فرما رہے ہیں کہ پھر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی یہ قرآن آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی رول ماڈل بن کے، اور پھر بھی یہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو اب فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس کے بعد کون سی بات ان کے دل میں اترے گی؟ اسی لیے قرآن کا ایک نام احسن الحدیث. احسن الحدیث کا کیا مطلب؟ بہترین بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھٹکا دیا تو اس کو تو جو ہے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اور یہ اپنے جو ہے وہ طغیانی میں جو ہے وہ اسی میں ہی بھٹک رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا سوال، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی؟ یہ لوگ بہت پوچھتے تھے. سورہ ملک میں بھی اس کی بات آئی ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اور حدیث جبرائیل یاد کریں کہ جس میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے،
احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی. تو قیامت کب آئے گی کا کیا جواب دیا تھا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا پوچھنے والے کو، یعنی کہ قیامت کب آئے گی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا. اور سورہ ملک میں بھی کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. تو اور سورہ ظاہر کے نازیات میں بھی جگہ جگہ جو ہے اس کا ذکر ہے. اور ظاہر کہ قیامت کی گھڑی کا تو کسی کو پتہ نہیں، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. اور یہ حدیث یاد کر لیں کہ وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامَتُهُ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہی ہو گئی. تو قیامت کب آئے گی اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر کوئی بچہ پوچھتا رہے کہ امتحان کب ہوگا امتحان کب ہوگا اور اس کی تیاری نہ کرے تو ہمیں کتنا وہ لگے گا. ہم یہ کہیں کہ تم نے امتحان کی تیاری کر لی ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ ہے کہ نہیں. تو ہمیں تو تیاری تو ایسی ہونی چاہیے ہماری کہ جیسے کبھی بھی ہم کو ٹکٹ مل جائے اور ایجنٹ ہم کو بتاتا ہے کہ بھئی ٹکٹ آ گیا، تو ہمارا جو ہینڈ کیری اور لگیج ہر چیز ریڈی، اور فوراً ہمارا سفر آخرت کا تیار ہوں. تو ہماری تیاری ایسی ہونی چاہیے. اور اے نبی ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. 188 آیت. یہ بھی بہت اہم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے باقاعدہ کہ میں اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی ان کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں تو بہت بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا. یہ خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور جو ہے مجھے تو کبھی کوئی نقصان پہنچتا ہی نہیں. اگر مجھے جو ہے وہ ہر چیز پتہ ہوتی ہے اور میں اپنے نفع نقصان کا جو ہے میرا مقام کیا ہے کہ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ہے ایمان لائے ہیں. یہ توحید کی آیات پھر هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے جو ہے نسل در نسل جو ہے، اور مرد اور عورت کے پاس کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ جو ہے وہ سکون ہے. یہ رشتہ واحد میاں بیوی کا، یہ جو بلڈ کا نہیں ہوتا، خونی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ان رشتوں سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، پھر وہ پریگننٹ ہوئی، چلتی پھرتی رہی، بوجھل ہوئی، تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم کو جو ہے وہ اچھا بچہ دے ہیں. اور پھر جب جو ہے وہ بچہ ملا تو کیا کیا انہوں نے کہ پھر شرک کرنا شروع کر دیا. جو اس امام نے دیا ہے اور وہ دیا ہے وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا. تو یہ شرک کی نفی ہے. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو تو محض بندے ہیں. 194 195، یعنی کہ اولیاء اللہ ہوں یا پتھر کے بت ہوں جن کو لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کا شریک بنا لیا. مرنے کے بعد تو انسان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، بلکہ ہم اگر گہری نیند میں تو بھی ہم کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا بچہ بھی اگر رو رہا ہو، چیخ رہا ہو، تو بعد ہم ایسی گہری نیند میں ہوتے ہیں. اور نیند تو موت کی بہن ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو موت کے بعد بھلا کیسے وہ جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، اور تم ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس جو ہے وہ پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ آیت نمبر 195 کیا شرک کی نفی ہے. اب آیت نمبر جو ہے وہ 200 ہے. 200 میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اے نبی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی صورت ہے، کتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے، کیا کیا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ تم نرمی کا طریقہ رکھو. اور اعرض عن الجاہلین، کوئی جہالت میں بات کرتا ہے یا جہالت میں نہیں بھی کرتا، جان بوجھ کے تمہیں تنگ کرتا ہے تو اعراض برتو ہم. اور اگر کبھی شیطان جو ہے تمہیں یہ کہے کہ جواب دو جواب دو، تو تم اللہ کی پناہ مانگو. وہ قصہ یاد کریں جب حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے تھے کہ ابھی تک جو ہے وہ فرشتے جواب دے رہے تھے اور اب تم نے جواب دیا تو شیطان آ گیا. تو میں ایسی جگہ نہیں رہنا پسند کرتا جہاں شیطان ہوں.
تو اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہ سمیع علیم، یعنی شیطان سے چوکنا رہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یبصرون۔ ایک طرف جو ہے وہ سیدھے ہدایت والے لوگ، اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل جو ہے جو گمراہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں انتخاب کی، ہے نا، وہی پرانی بات معجزے کی۔ تو تم کیا کہو کہ میں تو جو ہے صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، اور یہ تو ھذا بصائر من ربکم، ہے نا، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ بصائر، بصیرت آپ کو کیا بتایا تھا کہ دل کی آنکھ، تو قرآن کی آیات جو ہیں بصائر ہیں، دل کی آنکھ کھولتی ہیں، اور یہ رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب جو ہے قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ بہت ہی دل سے جو ہے ہم کو جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں خاموشی سے اس کو سننا چاہیے، اور پھر جو سن کے اس پہ ہمیں عمل کرنے والا، کیونکہ جو ہے وہ کفار اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ خوب جو ہے شور مچاؤ تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے جو ہے وہ ذکر کے طریقے بتا رہے ہیں کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ رب کو صبح شام یاد کرو، دل دل میں جو ہے چپکے چپکے، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، ہلکی آواز سے بھی اور زور سے بھی، اور تم ان لوگوں میں سے مت ہو جو غفلت میں پڑے ہیں۔ اور جو فرشتے تمہارے رب کے حضور جو ہے وہ قربت رکھتے ہیں، وہ کتنے یعنی مستقل جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ جو ہے تکبر بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ، یہ آیت سجدہ ہے، آپ کو ضرور جو ہے سجدہ کر لیجیے گا، آیت نمبر 205 جہاں پہ ہماری سورہ اعراف ختم ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کیا طریقے ہیں کہ صبح شام کی دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور اللہ کو یاد کرنے کے جو ہے ساری تسبیحات کرنی، پھر دعائیں پڑھنی، اللہم انی عبدک وابن عبدک، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم جو ہے اس کو جاری ساری رکھیں۔ الحمدللہ سورہ اعراف ختم ہوئی۔ اب جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہم سورہ انفال پڑھیں گے۔